والوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، سارے وفادار تھے۔ کچھ لوگ دور کے تھے لیکن اکثر اس موضوع پر ان سے پوچھنے والے قریبی تھے کہ جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت نکلنے کی کیا حکمت ہے، جبکہ ادھر پورا اقتدار ہے، پوری حکومت ہے، پوری فوج ہے، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند دوست ساتھ لے کے نکلنا چاہتے ہیں اور پھر نکل پڑے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے آج پریس کانفرنس ہوتی ہے اور پریس کانفرنس میں اپنا لائحہ عمل بیان کیا جاتا ہے، تو آپ نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں آپ نے اپنے دلائل دیے اور اس کو سننے کے بعد دونوں طرف کی جو سوچ ہے وہ مردود قرار پاتی ہے، خواہ وہ رافضیوں کی ہو خواہ وہ خارجیوں کی ہو، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا سے پہلے اس حقیقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک حدیث ہے جس حدیث نے مجھے حجرے سے باہر نکالا ہے، جس حدیث نے مجھے کربلا کے رستے پہ لگایا، جس حدیث کی وجہ سے مجھے ڈر نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں اور آگے کیا صورتحال ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الکامل کی تیسری جلد میں ابن اسیر نے لکھا، تاریخ طبری میں درجن و ماخذ میں یہ موجود ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ اس شریعت کے اندر ہمارے دین میں حاکم وقت اگر وفادار ہو دین کے ساتھ تو وہ بہت بڑی وفا کا حقدار ہے۔ شریعت اس کے خلاف بولنے کو حرام قرار دیتی ہے اور شریعت اس کا کہنا ماننا لازم کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ نے 3 اطاعتیں لازم کی، ایک اپنی، دوسری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسرا جو مسلمانوں کو اس وقت کا حکمران ہے، اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہے۔ یعنی اگر وہ شریعت کا باغی نہیں ہے اور قرآن و سنت کو پس پشت نہیں ڈال رہا اور دین کے فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کا حکم ماننا یہ تیسرے نمبر پر اطاعت میں قرآن میں لکھا گیا۔ اور حدیث شریف میں بخاری میں کتاب الایمان کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، دوسری اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے، تیسری ولائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہے، اور چوتھی مسلمانوں کے عوام کے لیے ہے۔ تو جس حکمران کی اتنی اطاعت لازم کی گئی ہے اور اس کے خلاف سازش کو حرام کیا گیا ہے، جب وہی حکمران شریعت کا باغی ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کے خلاف نہ اٹھے اور نہ بولے، شریعت اسے بھی جہنمی قرار دیتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی، فرمایا من رآ منکم سلطانا جائرا، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا جو شیڈول دیا، فرمایا حکمران آتے جاتے رہیں گے، ان میں عادل بھی ہوں گے، ان میں ظالم بھی ہوں گے۔ تم میں سے، سامنے صحابہ بیٹھے تھے اور ان کے ذریعے سے خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کا تھا، تم میں سے جس نے جائر جور والے بادشاہ کا زمانہ پا لیا، کیسا وہ بادشاہ ہے؟ سرکار نے پھر اس کی نشانیاں بیان کی کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ مستحلا لحرم اللہ، جو حرام کو حلال کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرے، جس نے اے میرے غلاموں قیامت تک جس نے تم میں سے زندگی میں ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا تو اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز فرض ہو جائے گی اضافی طور پر۔ اسی زمانے میں فوراً وہ چیز فرض ہو جائے گی، کیا؟ کہ اس بادشاہ کے خلاف اس کی پالیسی کو رد کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ یعنی یہ زمانے کے آنے سے یہ چیز اضافی ایک فرض ہو جائے گا کہ اگر اس کا ترک ہوا تو سیدھے جہنم میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ایسا بادشاہ آیا جس نے وہ زمانہ پایا، پھر فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل، وہ بندہ جس نے وہ زمانہ پا لیا، پانے کے بعد اسے یقین ہو گیا سرکار نے جو جو علامتیں بتائی تھیں یہ اس میں موجود ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، سرکار کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں جو اسے بدلنے کے لیے، اس کے پالیسی کو ختم کرنے کے لیے لم یقم، جو کھڑا نہ ہوا، کیسے؟ بقول ولا فعل، قول اور فعل کے ساتھ جو کھڑا نہ ہوا تو اس کی کیا سزا ہے؟ فرما ادخلہ اللہ مدخلہ، کہ قیامت کے دن اس ظالم جابر کو اس کے ظلم کی وجہ سے جہنم کے جس گڑھے میں پھینکا جائے گا اسی گڑھے میں اس کو بھی پھینکا جائے گا جو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوا۔ یہ حدیث باقاعدہ امام حسین نے بیان کی، اس کے راوی دوسری جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ ہے پس منظر کربلا جانے کا۔ کربلا جانے کا پس منظر کرسی نہیں ہے، آیت الکرسی ہے۔ کربلا جانے کا پس منظر اقتدار نہیں، اسلامی اقدار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پیش کی، اس کے بعد آپ نے یزید کے کردار پہ تبصرہ کیا، پھر آگے نتیجہ نکالا۔ فرما ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستاثروا بالفعل۔ یہ ہے خطیب کربلا کا خطبہ، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے کربلا میں بھی دیا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ان ہؤلاء، یہ یزیدی ٹولہ، قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا، یعنی لازم کر لیا اپنے اوپر شیطان کی غلامی کو، انہوں نے لازم کر لیا۔ پھر وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرحمن، رحمان کی بندگی چھوڑ دی ہے، رحمان کی فرما برداری کی جگہ یہ شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، انہوں نے حدود الہی کو معطل کر دیا ہے۔ وَأَزَرُوا الْفَسَادِ، زمین میں فساد برپا کیا، اصلاح جو کی تھی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اس کی جگہ فساد برپا کیا ہے۔ ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف یزید ہے اور اس کا ٹولہ۔ اب حسین دیکھ رہا ہے کہ حجرے میں اگر بیٹھا رہوں گا تو اس حدیث میں جو مواخذہ ہے، حالانکہ ان کی تو صرف جنت کی ٹکٹ ہی کنفرم نہیں تھی، سرداری بھی کنفرم تھی۔ کون ان سے بڑا پیر ہو سکتا ہے؟ کون ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ یعنی جنت کنفرم ہے، اور جنت ہی نہیں، جنت میں سرداری بھی کنفرم ہے، لیکن پھر بھی کہا مجھے تو اس حدیث سے ڈر آ رہا ہے کہ جب ایسے بادشاہ کا زمانہ آ جائے تو جو سٹینڈ نہ لے تو اس کے لیے اس نے اسی جگہ جانا ہے جس میں اس ظالم نے جانا ہے۔ تو کہا میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں، میں یزید والے گڑھے میں نہیں گرنا چاہتا، مجھے تو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ہے۔